عربی قزاقوں کی ایک ٹولی نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کر کے قافلوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ آس پاس کے ضلعوں کے باشندے ان کی کارروائیوں سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور سلطان کی فوج بھی شکست کھا چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک ناقابل گزر مقام کو اپنے رہنے اور پناہ لینے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اس علاقہ کے لوگ ان کی ایذا رسانی سے ہمیشہ متفکر اور پریشان رہتے تھے۔ آخر ایک فیصلے کے مطابق ایک شخص کو قزاقوں کا کام دیکھتے رہنے کے لیے بطور جاسوس مقرر کیا گیا اور ایک جماعت اس طاق میں رہی کہ جب جاسوس اطلاع دے تو فوراً قزاقوں پر حملہ کر دیا جائے۔ شام کو جس وقت قزاق لوٹ مار کا مال لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے۔ پہلا دشمن جس نے اس پر حملہ کیا وہ نیند تھی۔ جو ہی رات کا پہلا پہر ختم ہوا، وہ جماعت جو طاق میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی کمین گاہوں سے باہر نکلی اور آتے ہی سب قزاقوں کی مشکیں کس لیں اور ان کے ہاتھ ان کی کمر کی طرف باندھ دیے۔ صبح ہوتے ہی انہیں اپنے بادشاہ کی عدالت میں لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اتفاق سے ان لوگوں میں ایک نوخیز جوان تھا جس کے رخساروں کے باغ کا سبزہ بھی آغاز ہی ہوا تھا۔ وزیروں میں سے ایک نے بادشاہ کے پایہ تخت کو بوسہ دیا اور اس کی جان بخشی کی سفارش کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ عرض کیا، اس نوجوان نے ابھی باغ زندگی کی لذت نہیں چکھی، نہ عالم شباب کا لطف اٹھایا ہے۔ حضور کی فیاضی اور نیک دلی سے مجھے امید ہے کہ اگر اس نوجوان کی جان بخشی کی جائے تو خاکسار پر عین نوازش اور احسان مندی ہوگی۔ بادشاہ نے ان الفاظ کو سن کر تیوری چڑھائی کیونکہ یہ بات اس کی اعلیٰ انصاف پسندی کے شایانہ تھی، اور فرمایا، جس شخص کی اصلیت میں ہی بدی ہو وہ نیکوں کا سایہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کمینہ شخص کے لیے علم ایسا ہے جیسے کہ گنبد پر رکھا ہوا اخروٹ۔ ان کی قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہی اس وقت سب سے اعلیٰ تجویز ہے جو عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ آگ کو بجھانا اور چنگاریوں کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کو بچا رکھنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت نے جو کچھ فرمایا واقعی صحیح ہے اور بے شک یہ ایک لاجواب دلیل ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر اس کی پرورش بدماشوں کے ساتھ مل کر ہوتی رہی تو اس پر ان کی خصلت اثر کر جائے گی اور یہ ویسا ہی بدماش بن جائے گا۔ مگر غلام کو امید ہے کہ اس کو نیک آدمیوں کی صحبت میں تعلیم دی جائے گی اور یہ عقل مندوں کی خصلت اختیار کر لے گا، کیونکہ ابھی تو یہ ایک بچہ ہے اور بدکاری کی خصلتیں اور گروہ کی الٹی عادتوں نے ابھی اس کے دل میں گھر نہیں کیا۔ اس وزیر نے یہ کہا اور بادشاہ کے مشیروں نے بھی اس نوجوان کی سفارش کرنے میں وزیر کا ساتھ دیا۔ اس لیے بادشاہ نے اس نوجوان کے خون سے درگزر کیا اور کہا، میں بخشتا ہوں اگرچہ مصلحت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے کو ناز و نعمت کے ساتھ پرورش کیا گیا اور اس کی تربیت کے واسطے ایک فاضل استاد مقرر کیا گیا۔ استاد نے نہایت خوبی کے ساتھ بات چیت کرنا، کسی بات کا جواب دینے کا طریقہ اور بادشاہوں کے پاس بیٹھنے کے تمام ادب و آداب سکھا دیے، اور یہ لڑکا سب کی نظروں میں پسندیدہ ہو گیا۔ ایک روز وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس لڑکے کے اخلاق کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بھیڑیے کا بچہ آخر بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ پل کر بڑھ جائے۔ اس کے بعد 2-1 سال گزرے تھے کہ اوباش لوگوں کے ایک گروہ نے اس سے میل جول پیدا کر کے بھائی بندی کا رشتہ جوڑ لیا، اور آخرکار ایک مناسب موقع پر وزیر کو اور اس کے 2 بیٹوں کے مار کے بہت سی دولت اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر ڈاکوؤں اور قزاقوں میں جا ملا۔ بادشاہ نے یہ سن کر بالکل سچ کہا، کہیں خراب لوہے سے بھی اچھی تلوار بن سکتی ہے۔ اے عقل مند، کبھی کوئی نااہل بھی تربیت سے قابل ہوا کرتا ہے۔